بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہدی للناس چینل کے معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ ٹیپو سلطان کے عاشق تھے اور متعدد بار ان کی تعریف میں اشعار بھی لکھ چکے ہیں۔ جب سفر دکن پیش آیا تو حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے مزار پر بھی پہنچے۔ سلطان شہید کے مزار پر ایک میسوری شاعر نے اپنی نظم سنائی جس سے علامہ اقبال بے حد متاثر ہوئے اور اول سے آخر تک آپ دیدہ رہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، میسور میں جہاں کہیں بھی گیا لوگوں کی زبانوں پر ایک ہی نام تھا، یعنی سلطان شہید کا نام۔ جہاں دو تین آدمیوں کی محفل گرم ہوتی، ایک ہی قصہ تھا، ایک ہی رنگین داستان تھی جسے ہر کوئی بیان کرتا اور سب لوگ ادب سے سر جھکائے سنتے، اور وہ سلطان شہید کی معرکہ آرا زندگی کا ماجرا تھا۔ بازاروں میں دکانداروں کا موضوع سخن بھی یہی تھا۔ دو تین مجلسوں میں جہاں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے عمدن کئی مرتبہ گفتگو کا رخ دوسری باتوں کی طرف پھیر لیا، ہر بار پھر سلطان ٹیپو کا تذکرہ آ جاتا۔ دوستو، علامہ اقبال نے اپنی کتاب ضرب کلیم میں سلطان ٹیپو کے لیے ایک نظم لکھی تھی۔ نظم کا عنوان تھا سلطان ٹیپو کی وصیت۔ نظم یوں ہے کہ تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم قدِ کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہیں حق لا شریک ہیں، شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول۔ دوستو، علامہ اقبال نے اس دل پذیر نظم میں سلطان شہید کی سیرت بیان کی ہے اور ان اصولوں کی وضاحت کی ہے جس پر یہ مرد مومن ساری عمر کاربند رہا۔ واضح ہو کہ اقبال کو سلطان ٹیپو سے بہت عقیدت تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے شاہکار جاوید نامہ میں چند سطریں نہیں بلکہ 8 صفحے اس مرد مجاہد کے ذکر جمیل کی نظر کی ہے۔ مسلمان اس نامور فرزند اسلام کی سیرت سے اس لیے بے خبر ہیں کہ وہ انگریزوں کا جانی دشمن تھا اور اس کی شہادت کے بعد یہ دشمن اسلام ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ اسی لیے اسے ہندوستان کی تاریخ میں اس مرد مومن کا تذکرہ ایسے نفرت انگیز پیرائے میں کیا کہ پڑھنے والوں کو اس سچے مسلمان سے عقیدت تو دور نفرت ہو گئی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس مرد حر کا وجود کفر کے سیلاب کے مقابلے میں ایک بند تھا۔ افسوس کہ 1799 عیسوی میں یہ بند ٹوٹ گیا اور کفار فرنگ کا سیلاب ملک پر محیط ہو گیا۔ دوستو، سلطان ٹیپو کا اصل نام فتح علی خان تھا۔ 1751 عیسوی میں پیدا ہوا۔ شجاعت اور مردانگی، دلیری اور جانبازی، یہ خوبیاں اس کی سرشت میں داخل تھی۔ چنانچہ سلطان ٹیپو کے باپ نے 1766 عیسوی میں اپنی فوج میں ایک ریجمنٹ کا افسر بنا دیا اور اس بطل جیل نے 1767 عیسوی میں جبکہ اس کی عمر صرف 16 سال کی تھی، مرہٹوں کے مقابلے میں پہلی کامیابی حاصل کی۔ 1799 عیسوی میں 3 مئی کو میر صادق اور دوسرے غداران ملک کی بدولت میدان جنگ میں شہادت حاصل کی، گویا ہندوستان میں مسلمانوں کی سطوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دن رات کے 9 بجے انگریزوں نے سلطان ٹیپو شہید کی لاش بہت تلاش کے بعد کشتوں کے انبار میں سے نکالی
تو دیکھا کہ شمشیر آبدار اسی طرح اس مرد مجاہد کے ہاتھ میں ہیں، چونکہ ان کا قبضہ خون آلود تھا، اسی لیے بسط مشکل معشوق کو عاشق سے جدا کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کارکنان نے اس رات سلطان ٹیپو کے ہاتھ سے تلوار نہیں لی، بلکہ مشرق میں مسلمانوں کے ہاتھ سے تلوار لے لی۔ اور یہ میرے ہی جذبات نہیں ہیں، اس زمانے کے مسلمانوں نے بھی سلطان کی شہادت کو مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے سے تعبیر کیا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے سلطان ٹیپو کی تاریخی شہادت کو جس مصرعے سے نکالی ہے وہ میرے دعوے پر شاہد ہیں: خرد گفت تاریخ شمشیر گم شد۔ شمشیر گمشد کے اعداد سے تاریخی شہادت نکلتی ہے، اور تاریخ مشرق گواہ ہے کہ مسلمانوں کی تلوار واقعی گم ہو گئی، اور اس سے بھی زیادہ افسوس یہ ہے کہ وہ گمشدہ تلوار ابھی تک نہیں ملی۔ غور سے دیکھا جائے تو اقبال کا پیغام اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ مسلمان اس شمشیر جگردار کو پھر کہیں سے ڈھونڈ نکالے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔